کر دی۔ اب قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا مطالعہ کرتا رہے، جو قرآن کا مطالعہ کرتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھتا جائے گا، ان کی سیرت و کردار کو، ان کے آنے کو، ان کے جانے کو، ان کے تشریف لانے کو، ان کی بعثت کو، ان کی ہر ادا کا ذکر قرآن میں کر دیا تاکہ یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے اور ذکر مصطفیٰ بھی محفوظ رہے۔ حدیث موجود رہے نہ رہے، حدیث کے متعلق شکوک و شبہات ہوتے رہیں نہ ہوتے رہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے مثلا ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی مبارک میں، فی رسول اللہ میں، تمہارے لیے رسول اللہ میں، یعنی ان کی پاکیزہ زندگی میں قیامت تک کے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین ماڈل، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، بہترین شخصیت، جو نمونہ محفوظ ترین نمونہ ہے، جس کی حفاظت کا، اس لیے کہ نمونہ اگر سامنے نہ ہو تو آدمی پھر ادھر ادھر نمونے سے ہٹ کر بات ہو جاتی ہے، لیکن اگر نمونہ مستقل سامنے رہے تو پھر ادھر ادھر نہیں ہوتا، اس لیے کہ نمونہ سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت بھی فرمائی اور قرآن میں اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی محفوظ کر دیا کہ قیامت تک اس نمونے کو دیکھتے رہیں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارتے ہوئے اللہ کے محبوب بنتے رہیں۔ اس لیے کہ جو شخص اب اگر رسول اللہ کی زندگی سامنے نہ ہو اور ادھر ادھر بھٹک گئے تو قیامت کے دن وہ کہہ سکے گا میرے سامنے تو میرے رسول کی زندگی تھی نہیں، اور میں تو 1400 سال کے بعد مسلمان پیدا ہوا تھا۔ رب العالمین فرمائے گا قرآن تم نے پڑھا، تم نے دیکھا، رسول اللہ کی مقدس زندگی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی ادائیں، یہ سب قرآن میں بھی محفوظ ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ روز آخرت کا طلبگار ہے اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی ہم نے محفوظ کر دی۔ دیکھتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو اور عمل کر کے اللہ کے محبوب بنتے رہو قیامت تک کے لیے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ رب العالمین کے محبوب کا سفر ہے سفر معراج۔ کسی نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو، ہوگا بھائی بخاری شریف میں ہے، نہیں بخاری شریف میں ہوگا، ہو سکتا ہے ضعیف ہوگی، حدیث ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، مرسل ہے کہ نہیں ہے، مرفوع ہے کہ نہیں ہے، جنہیں کیا کیا موشگافیاں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی حدیث مطلب کی نہیں ہوتی تو باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی، نام بخاری کا لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ محبوب کے سفر کو بھی محفوظ کر دیا۔ حدیث کا منکر انکار کرتا رہے لیکن رسول اللہ کے سفر معراج کا قیامت تک بیان ہوتا رہے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اوپر نہ جا سکے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ دیکھو کہ جانے والے کون ہیں اور پھر یہ بھی دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تصور کرو کون لے گیا، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، وہ کہا سفر نامہ تم کیا بیان کرو گے دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد تم کیا بیان کرو گے سفر نامہ ہمارے محبوب کا؟ ہم خود بیان کرتے ہیں اپنے محبوب کا سفر نامہ، ہم بیان کرتے ہیں۔
رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہیں ہماری ذات، پاک ہے، ہم ہیں جو لے گئے تھے. اب تم کو کیا شک ہے بھائی؟ تو ہم لے گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے سفر میں شک کرنے والا اللہ کے سفر کرانے والے کی قدرت میں شک کر رہا ہے. ہم لے گئے تھے، اور دیکھو ہم عبد کو لے گئے تھے. یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم محمد کو لے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی فرما سکتے تھے، اس لیے کہ 4 جگہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن میں آتا ہے. تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی ہم محمد کو لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نام مبارک سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے گئے تھے. نہیں، ہم عبد کو لے گئے تھے، عبد کو لے گئے تھے. عبد کے معنی بندے کے ہیں، عبد کے معنی بندے کے ہیں. عبداللہ، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا عبداللہ. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. عبد کے معنی بندے کے ہیں. لیکن یہاں فرمایا اسرا، لے گئے عبد کو. عبد کو نہیں کہا، اسرا بعبدہ، ایسے بندے کو لے گئے. عبدہ، اسرا بعبدہ، اسرا بعبد، بندے کو لے گئے نہیں کہا. تو بندے کو لے گئے تو بندے سبھی ہیں، ان میں ایک بندے وہ بھی تھے. نہیں، عبدہ، بندے کو لے گئے. وہ بندے جس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارے بندے. ہمارے بندے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے، ہمارے بندے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور وہ بندے تھے جن کا انتظار ہو رہا تھا. عبدہ، عبدہ، یا رسول اللہ، عبدہ. کیسے محبوب ہیں کہ رب جن کا، علامہ اقبال کہتے ہیں، اس سراپا انتظار. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. دیکھو عبد میں اور عبدہ میں فرق کرو، عبد میں اور عبدہ میں فرق کرو. عبد عام بندہ ہوتا ہے، عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کی شرح تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے جو کچھ لکھا اس کو انہوں نے شعر میں لکھ دیا. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. عبدہ چیزیں دیگر. عبدہ کا مطلب اور ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ سراپا انتظار، ای منتظر. جو فرش زمین پر تھے ان کا انتظار عرش بری والا کر رہا تھا. جو فرش زمین پر تھے ان کا عرش بری پر انتظار ہو رہا تھا. یہ ہے فرق عبد میں اور عبدہ میں. اس لیے عبدہ فرمایا. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ مسجد اقصی کی طرف لے گئے. کیا شان ہے اس سفر کی، کیا مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام اور کیا عظمت خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ وہ رسول آئے ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ رسول تشریف لا رہے ہیں جن کی امامت، جن کی سیادت اور جن کی قیادت پر تمام انبیاء و مرسلین جمع ہو رہے ہیں. یہ بتانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ یہ وہ نبی و رسول ہیں جن کے صدقے میں ہم کو نبوت و رسالت مل رہی ہے. وہ نبی ہے، ان کی امامت اور سیادت پر جمع ہو رہے ہیں. ایک جشن معراج میں زمین پر اللہ کے محبوب کی قیادت اور سیادت کا اعلان ہو رہا ہے بیت المقدس میں.
دوسرا جشن جو ہے جہاں اللہ کے محبوب، یہ اللہ کے محبوب کی قیادت، سیادت اور امامت کا اعلان 1,24,000 نبیوں میں ہوا، اور دوسرا اعلان حشر کے میدان میں ہوگا کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اور یہ سب براتی ہوں گے اور دولہا مصطفیٰ ہوں گے حشر کے میدان میں۔ دو مقام ہو گئے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا کہ براق، برق، بجلی، جیسے بجلی، اس کی رفتار دیکھو کہ 1 سیکنڈ میں بٹن دبایا تو میلوں تک روشنی ہوتی چلی گئی، 1 سیکنڈ میں بند کر دیا تو میلوں تک اندھیرا ہوتا چلا گیا۔ برق، بجلی، بجلی پر مصطفیٰ بیٹھے، رفتار ان کے کنٹرول میں ہے، رفتار پر وہ سوار ہیں، رفتار ان کے نیچے ہے، وہ صاحب رفتار ہیں، وقت ان کے نیچے ہے، وہ صاحب وقت ہیں۔ رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس برق پر سوار ہیں جس سواری کا عالم یہ ہو کہ ایک نظر اٹھی اور پیر اس نے رکھا تو سیکنڈوں میں سینکڑوں میل طے ہو گئے۔ تو جس سواری کا یہ عالم ہے تو سوار کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باندھ دیا گیا۔ شب معراج میں فرشتوں کے جھرمٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، اللہ کے محبوب کی عظمت کیا ہے، نبی آخر الزماں کا مقام کیا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کا، اختیارات کا، اور اللہ کی نعمتوں کا رسول اللہ پر کتنا عظیم الشان، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا سیلاب ہے جو اتر رہا ہے، رسول اللہ پر نچھاور ہو رہا ہے، درودوں کے گجرے اور سلاموں کی جالیاں نچھاور ہو رہی ہیں، فرشتے درود و سلام پڑھتے ہوئے رسول اللہ کی سواری کے آگے اور دائیں اور بائیں چل رہے ہیں۔ بیت المقدس پہنچ گئے، جبرائیل نے رسول اللہ کے براق کو باندھ دیا، انبیاء کی صفیں درست ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی مر گئے، تو یہ کہاں سے آ گئے بھائی، کہاں سے آ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، حدیث مبارک ہے، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ، جب میں گزر رہا تھا شب معراج کے سفر کے لیے تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ وہاں پہنچ گئے، اور رسول اللہ کے پہنچنے سے پہلے نماز ختم کر کے وہ بھی پہنچ گئے۔ کیا رفتار ہے، نبی زندہ ہے، اگر نبی زندہ نہیں تو شہید بھی زندہ نہیں، اس لیے کہ شہید تو امتی ہوتا ہے، شہید امتی ہوتا ہے، اگر نبی زندہ نہیں تو شہید بھی زندہ نہیں، اور شہید زندہ ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں، مردہ نہ کہو، زندہ ہیں۔ نبی کے بعد صدیق ہوتا ہے، صدیق کے بعد شہید ہوتا ہے، نبی کے بعد صدیق کا مرتبہ ہے، صدیق کے بعد شہید کا مرتبہ ہے۔ تو شہید اگر زندہ ہے تو صدیق بھی زندہ ہے، اور صدیق اگر زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے۔ تمام انبیاء پہنچ گئے، انبیاء پہنچ گئے۔ اب
اب چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. حضرت موسیٰ آ گئے، ابراہیم خلیل اللہ آ گئے. بیت المقدس کی سرزمین ہے مسجد اقصی، قبلہ اول، جہاں 1,24,000 نبیوں کا مجمع ہے. وہ فرش کتنا مبارک ہے، وہ زمین کتنی بابرکت ہے جس پر رسول اللہ کے قدم شریف لگے ہوں. وہ زمین کتنی بابرکت ہے کہ رسول اللہ کی برکت سے دولہا آ رہے تھے. اور دولہا کے لیے 1,24,000 نبی باراتی جمع ہو رہے تھے. وہ زمین کتنی بابرکت ہے. آج اس بابرکت زمین پر یہودی اور عیسائی امریکہ کی چھتری میں، امریکہ کے سائے تلے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں. بیت المقدس کی زمین کا فرش خون میں نہا رہا ہے. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ مذہبی بات ہے. کوئی جاہل اگر یہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی بات ہے تو وہ جاہل ہے، دین سے بے خبر ہے، دین سے بے خبر ہے. مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. فلسطین کے مجاہدین اس فرش زمین کو، اس مقدس زمین کے فرش کو جس کو آج یہودی فوجیں اپنے ناپاک قدم سے روند رہی ہیں، یہودیوں سے پاک کرانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں. اللہ المجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. یہ قومی نہیں ہے، یہ اسلامی مسئلہ ہے. یہ مسجد اقصی قرآن میں ذکر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام مکہ معظمہ یہ اللہ کا گھر ہے. بیت المقدس اللہ کا گھر ہے. مسجد اقصی اللہ کا گھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال 6 مہینے تک مسلسل بعض روایتوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے رہے. آج مجھ جیسے گناہ گار کی بدعمالیوں کے سبب بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے. یہ اس کی آزادی مسلمانوں پر قرض ہے. جس سرزمین پر رسول اللہ کے قدم مبارک رہے ہوں، اس سرزمین کو یہودیوں کے قبضے میں نہیں دیا جا سکتا. اس سرزمین پر مسلمانوں کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس سرزمین پر یہودیوں کے ناپاک قدم لگے. ہم اس جہاد میں شامل نہیں ہیں، وہ جہاد ہے. ہم اس جہاد میں شامل نہیں ہیں، لیکن کم از کم ان مجاہدین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اس کی اہمیت اور اس کی عظمتوں کا بیان تو کر سکتے ہیں. جہاں رسول اللہ، اللہ کے آخری نبی، تاج نبوت کو دیکھ کر انبیاء آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کون آج نماز پڑھائے گا. کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کے بعد، جن کی نسل سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے. شاید وہ پڑھائیں. کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ آپس میں باتیں ہو رہی. جس نے کہا حضرت آدم ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے بعد، شاید وہ پڑھانے آئے. ابھی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. جبرائیل تشریف لائے، اور جبرائیل تشریف لانے کے بعد منبر پر رونق افروز ہوئی. رسول اللہ کے براق کو باندھنے کے بعد جبرائیل تشریف لائے اور کہا، گروہ یا معشر الانبیاء
امام جلال الدین سیوطی محدث مجدد نور اللہ برقدہ بڑے عظیم المرتبت محدث تھے، خصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں۔ جبرائیل منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا یا معاشر الانبیاء، اے گروہ انبیاء و مرسلین، میں آپ کے پاس وحی لے کر آتا رہا ہوں، اللہ کے نبیوں پر، بزرگ اور مقدس انبیاء پر، 1,24,000 نبیوں پر اللہ کا درود و سلام لاتا رہا ہوں، آپ تک اللہ کا سلام پہنچاتا رہا ہوں۔ میں نے تمامی انبیاء و مرسلین کو دیکھا ہے۔ اے گروہ انبیاء، آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے تمام انبیاء و مرسلین کے دربار میں حاضری دی ہے اللہ کے حکم سے۔ میں نے مشرقوں کو دیکھا، میں نے مغربوں کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، اللہ کی زمینوں کو دیکھتا رہا، فرشیوں کو دیکھتا رہا، عرشیوں کو دیکھتا رہا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو جبرائیل سے پوشیدہ رہا ہو۔ میں جاتا رہا ہوں، آتا رہا ہوں۔ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، خصائص الکبریٰ میں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فما رأيت احدا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے روح زمین کو دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، انبیاء و مرسلین دیکھے، فرشیوں کو دیکھا، عرشیوں کو دیکھا، لیکن مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے فرمایا درود شریف اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کے وہ رسول ہیں، امامت انہی کا حق ہے، سیادت انہی کا حق ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جن پر نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد اب کوئی نبی و رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ کی قیادت اور سیادت اور امامت کو چیلنج کرنے کے لیے جھوٹے نبی آتے رہیں گے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو، حضور نے خطاب فرمایا تم کو خیر امت بنایا۔ قرآن میں اللہ تم سے مخاطب ہے، حضور فرماتے ہیں رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تم کو میرے لیے چن لیا۔ اللہ اللہ، ہم کیا خوش نصیب ہیں، خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے تم کو میرے لیے چن لیا اور مجھ کو تمہارے لیے چن لیا۔ انا آخر الانبیاء، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی سے امت بنتی، امت نبی سے بنتی۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے مجھ کو چن لیا اور تم کو میرے لیے چن لیا۔ قیامت تک اب کوئی نبی و رسول نہیں ہے، تم کو جھنجھٹ سے آزاد کر دیا۔ میری قیادت اور میری سیادت اور میری امامت اور میری نبوت اور میری رسالت قیامت تک جاری رہے گی، قیامت میں ختم نہیں ہوگی، قیامت کے بعد بھی رہے گی، حشر کے میدان میں بھی رہے گی، وہاں بھی میری سیادت کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر میں ہوں گا، آب کوثر میں پلاؤں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر میرے ہاتھ میں۔ یہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی ہم امت ہیں، اور یہ امت امت جہاد ہے۔ اسی لیے جہاد
مجاہد، دیکھو نمازی، نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، جنتی ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے، جنتی، روزہ دار روزہ رکھتا ہے، جنتی ہے، حج کرتا ہے، جنتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مستحقین تک پہنچا دیتا ہے، جنتی ہے، اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، رسول اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اگر جہاد نہ کر سکے جان کی طرف سے جانی تو مالی قربانی دیتا ہے، مال سے مدد کرتا ہے کہ جہاد کرو، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ مختلف ہے۔ نمازی جنتی ہے، نماز پڑھو جنت لو، وقت پر ادا کرو، قضا مت ہونے دو، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، نمازی کے قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، حاجی گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد، ایسا حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مجاہد کا مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جس نے اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا دیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، دوسری آیت میں فرمایا وہ زندہ ہے، اللہ ان کو طبق نور کی شکل میں رزق عطا فرماتا ہے، عند ربهم یرزقون، وہ ہمیشہ زندہ ہو گئے، شہید زندہ، یہ مرتبہ ہے شہید کا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دل چاہتا ہے میرا، دل چاہتا ہے میرا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہادت کے بعد جب میں اللہ کے حضور میں پھر حاضر ہوں تو پھر میں کہوں کہ اے اللہ مجھے پھر موقع دیجئے کہ میں دوبارہ پھر دنیا میں جاؤں، تو پوچھا جائے گا کیوں جانا چاہتے ہو، تو کہوں کہ پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جو لذت شہادت کی موت میں ہے وہ کسی موت میں نہیں ہے۔ جب گردن کٹتی ہے، جب خون نکلتا ہے تو قطرہ خون زمین پر نہیں گرتا، مجاہد اور شہید کے خون کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں، زمین پر گر نہیں۔ وہ قطرہ جو توبہ کا، جو شخص اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس کی آنکھوں سے اگر آنسو نکل رہے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو زمین پر گرنے مت دو، یہ ندامت کے آنسو، میرے یہاں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، یہ ندامت کے آنسو، یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے۔ اس فرشتے ان آنسوؤں کو اٹھا لیتے ہیں، اور ایسے ہی وہ شہید کے خون کے قطرے اللہ فرماتا ہے ان کو بھی زمین پر مت گرنے دو، اٹھا لو۔ اللہ کے محبوب، دیکھو شہادت کی تمنا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عظیم المرتبت خلیفہ تھے، مجاہد تھے، ان کی زندگی کو دیکھو، رسول اللہ کی جانشین، کیا دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت مجھ کو عطا فرما۔ صحابہ شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی موت عطا فرما، لیکن یہ موت اگر آئے تو کہاں آئے؟
اللہ اللہ، یہ وہ عمر فاروق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی، نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ کیا مقام ہے اور کیا عظمت ہے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ معلوم ہوا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ وہ ملعون انگریزوں کا بنایا ہوا قادیانی جو مر گیا قادیان میں، ٹوائلٹ میں مر گیا، اس جیسی کہ نبوت کا کہاں دروازہ کھلا ہوا؟ تو شیطان نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو امیر المومنین سیدنا عمر ہوتے، دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو حضرت علی ہوتے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم میرے لیے بھی منزل ہے ہارون موسیٰ کے ہو، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے بھائی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اور اگر موت آئے تو کہاں آئے؟ ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اور جب موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں آئے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا۔ بیت المقدس قبلہ اول، جس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایک رکعت کی برابر 25,000 رکعتوں کی برابر ہے۔ ایک رکعت کا ثواب بیت المقدس میں 25,000 رکعت کی برابر ہے۔ وہ بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، جس طرح سے کشمیر یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ہنود اور یہود مل کر، ہندو اور یہودی مل کر آج کل سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ امریکہ، روس، یہ سب عالم اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان 26 تاریخ 27ویں شب کو بنا ہے، 26 تاریخ 27ویں شب قدر میں یہ بنا ہے یہ ٹکڑا۔ اللہ انشاءاللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ اسلام کے دشمن جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان غلطی تھی، یہ پاکستان کا بنانا غلطی نہیں تھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا وجود غلطی ہے، وہ خود غلط ہے۔ پاکستان کا قیام صحیح ہے۔ یہ 14 کروڑ غلامان رسول کا مسکن ہے، یہ مجاہدوں کی کشار ہے، یہ اللہ کے محبوب کے شیروں کی سلطنت ہے۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کے برا چاہنے والے خود بخود انشاءاللہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ پاکستان باقی رہے گا۔ یہ رسول اللہ کے دیوانوں کا ملک ہے، یہاں سے 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ کو لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس کا محاصرہ مکمل ہو گیا، اب اس پہ قبضہ کرنا ہے، لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، تم نے محاصرہ کر لیا، اب لڑائی شروع ہوگی، تمہارے بھی مارے جائیں گے، ہمارے بھی مارے جائیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں تم اپنے بادشاہ کو بلا لو، ہم چابی ان کو دے دیں گے، صلح کر لیں۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، اسلام میں بادشاہت نہیں ہے۔ پھر ہمارے یہاں امیر ہوتا ہے، امیرنا کرجل منا، جیسے ہمیں ایسی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، وہ مدینہ شریف میں رہتے، ان کا ان کو بلا لو، ہم چابی ان کو دیں گے، جو امیر ہے اس کو دیں گے، تم کو نہیں دیں گے، اور خون خرابہ ہم نہیں چاہتے، لڑائی بند کرو، ہمیں معلوم ہے تم فتح کر لو گے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، مسلمان فوجیں بڑھ رہی تھی، ابو عبیدہ بن جراح العامری مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، امین الامت، اس میں خالد بن ولید بھی تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ صحابہ
یہ رات کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے، یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ ہم نے مسلمان قوم کو کاہل